معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، قاری عثمان یوسف ہیں، نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں جی آپ؟ آپ نے ڈبل سلام کیا، ایک دفعہ ادھر ایک اس لیے ڈبل سلام اس لیے کہا کہ میں نے کہا آج خاص طور پہ انسسٹ کروں کہ ہم پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں خود بھی شامل ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی آج ہم نے باقاعدہ اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، جو ہمیں فریکوینٹ نہیں بھی دیکھتے ان کو بھی ہم نے ترغیب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو کوئی لائن آپ آغاز میں کہنا چاہیے، اس لیے ڈبل سلام کیا میں نے، تھوڑا زور پڑ جائے گا۔ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ٹی وی کی جو نشریات جن میں شرعی سوالات ہیں اور یہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لاکھوں نہیں کروڑوں ناظرین تک الحمدللہ پہنچتی ہیں۔ اور جو واٹس ایپ کا سلسلہ ہے جی، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر اپنی آواز نہیں سنوانا چاہتے، خاص طور پہ ہماری مائیں اور بہنیں۔ کئی دفعہ سوالات ایسے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ ہماری آواز وہاں پر جائے، تو پھر ہم مکمل پرائیویسی اور رازداری کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو جوابات دیتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ٹی وی سکرین ہو، سوشل میڈیا ہو، واٹس ایپ کا سلسلہ ہو، اب جواب تو میں ایک بندہ دے رہا ہوں واٹس ایپ پہ مثال کے طور پر، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس پورے سلسلے کو ایک پوری ٹیم ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ اگر کسی کا سوال نہیں بھی ہے لیکن اس نے ڈونیٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو گویا کہ وہ بھی جواب دینے والے میں شامل ہے، اور وہ ناظر کی یا سوال کرنے والے کی جو پریشانی دور ہوئی ہے، جیسے پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم ڈائریکٹ جواب دینے والا وہ اس کا حصہ دار ہے اس خوشی اور اس ثواب کا، ویسے ہی اس میں ڈونیشن دینے والا وہ بھی انشاءاللہ بیوٹیفل میسج، بالکل۔ حالانکہ وہ ڈائریکٹ اس کا لنک کوئی نہیں ہے لیکن وہ تعاون کرنے والوں میں شامل ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے مدد، راحت اور آسانی کا ذریعہ بن رہا ہے کہ جن لوگوں کو مدد درکار ہے۔ ٹھیک ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مال، دولت، گاڑی، گھر اور جو بھی تھا ان کے پاس، وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ سڑک پہ آ گئے اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا مال، اس کا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جی، تو سب سے پہلے وہ اپنے عبادات کی طرف نظر دوڑائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی اور اس نے ضائع کر دی بلا عذر کے، تو اس کا گھر بار سب کچھ گویا کہ تباہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے وہ اپنی عبادات کی طرف دیکھے۔ ایسا شخص اچھا، جس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ سڑک پہ آ گیا ہے، کہیں عبادات کے معاملے میں وہ سست روی کا شکار تو نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، پھر اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑے نہیں، یا اس طرح کے معاملہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کی نماز عصر رہ گئی، گویا کہ اس کا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سڑک پہ آ گیا، تو سب سے پہلی جنہوں نے یہ دیکھا ہے وہ اپنی عبادات کے معاملے کو چیک کریں۔ لیکن اگر الحمدللہ عبادات ان کی ٹھیک ہیں، نماز روزے کا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیز پریشانی کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ یہ چیز انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یا یہ چیزیں قرآن پاک نے ان کو فتنہ قرار دیا ہے، تو اگر یہ چیزیں اس سے چھن رہی ہیں وقتی طور پر، تو یہ کسی آزمائش اور فتنے کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے، اگر عبادات کے اندر سستی نہیں ہے تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے، اور پھر اس سے ان کی زندگی کا ایک نیا دور بھی شروع ہوگا۔ جی، بعض دفعہ انسان کو تھوڑا بہت کھانے پینے کو ملتا رہے نا، کوئی آدمی بہت تن آسان ہو جاتا، یعنی بالکل آسانی سے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا بہت مل رہا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا، لیکن جب بالکل اس کو جان کے لالے پڑ جائیں، جب اس کے ایک نوالا بھی منہ میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اگر تھوڑی بہت چھت موجود ہے نا، وہ اتنی محنت نہیں کرتا۔ لاؤبالی پن کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی وہ محنت نہیں کرتے، کیوں؟ چھت موجود ہے، تھوڑا بہت کھانے کو ملتا ہے، وہ محنت نہیں کرتے۔ لیکن جب چھت نہ رہے،
جب وہ کھانے کی سب چیزیں بالکل ختم ہو جائیں اور اسے لگے کہ اب جو ہے نا بس موت ہی آیا چاہتی ہے، پھر وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، پھر وہ آگے بڑھے گا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، پھر جو محنت کے بعد اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو ان کی زندگی میں کوئی نیا دور شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، فتنے کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز، اگر عبادات کے اندر سستی نہیں ہے، اگر عبادات میں سستی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ خسارے۔ یعنی جو آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دین کو دیکھیں جی، کہ کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے، اگر وہاں پہ کوتاہی ہے تو پھر تو معاملہ غلط ہے، بالکل اس کو ٹھیک کریں، اور اگر وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو پھر پریشان ہونے پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بڑھنے کی طرف اور زندگی کا نیا دور شروع ہونے کی طرف اور کسی آزمائش اور فتنے کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا خواب میں نماز عصر پڑھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ نماز عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ نماز عصر جس کی رہ گئی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جیسے بھی آپ پہلے کہہ رہے تھے، اگر کوئی اپنے آپ کو نماز عصر پڑھتا ہوا دیکھتا ہے گویا کہ یہ اس کے گھر کی بھی حفاظت ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت ہے، ٹھیک ہے، اور گھر مال کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کی بھی اس کے اندر حفاظت، یعنی جتنی چیزیں اس سے متعلقہ ہیں، وہ گھر ہے، صحت ہے، مال ہے، خیر ہے، اس کی اولاد ہے، تو الحمدللہ اس کی حفاظت کا اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر نماز عصر یہ درمیانی نماز ہے، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں فجر اور ظہر کی، اور اس کے بعد دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء کی، یہ درمیانی نماز ہے۔ گویا کہ نماز عصر کی ادائیگی، اور اس کو درمیانی کو کہتا ہے اعتدال، جی، الوسطیہ، یعنی اس امت کو بھی امت وسطیہ کہا گیا ہے کہ بڑی اعتدال والی، بڑے ہی رکھ رکھاؤ والی اور بڑے ہی توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی امت ہے۔ تو گویا کہ نماز عصر کی ادائیگی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی میں اگر کہیں کوئی بگاڑ ہے، جی، اگر کوئی عدم توازن ہے، اگر کہیں اس طرح کے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں توازن آنے والا ہے، اس کی زندگی میں اعتدال آنے والا ہے۔ تو یہ خیر و برکت بھی ہے، اور پھر اعتدال اور زندگی کے اندر توازن کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر اگر وہ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، جی، اگر وہ اس وقت کسی بیماری سے گزر رہے ہیں، کسی ابتلا کے اندر وہ مبتلا ہیں، کوئی مالی مشکلات ہیں، کوئی صحت کے معاملات ہیں، تو پھر وہ خوش ہو جائیں کہ وہ مشکل کا زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ جی، فجر سے لے کر عصر تک کا دورانیہ زیادہ ہے اور عصر سے مغرب تک کا دورانیہ تھوڑا ہے، گویا کہ وہ مشقت کا جو زیادہ دورانیہ ہے وہ بیت چکا ہے، اب وہ چند گھنٹوں کی دوری پہ ہے، انشاءاللہ وہ مصیبت اور ان کی جو بیماری ہے وہ ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، یہ اچھا خواب ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے اور صحت کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا کہ خواب میں اگر اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ لوگوں کے لیے ٹھنڈا پانی بنا رہے ہیں برف ڈال کے، جی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، پانی لوگوں کے لیے بنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، ٹھیک، اور یہ قرار دیا ہے کہ جانے والے کے لیے پوچھا گیا نا کہ میرا والد فوت ہو گیا، میرے کوئی والدہ فوت ہو گئی، تو اب میں ان کے بعد ان کے لیے کیا ایسا نیکی کا کام کروں جو کہ ان کو پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلانے کا بندوبست کر دیں۔ والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے نام پہ کہ یہ کنواں ان کی طرف سے ہے، یہ پانی کا سلسلہ، یہ فلٹر پلانٹ ہے، یہ ان کی طرف سے ہے، تو کسی کو پانی پلانے کا بندوبست کرنا، اگر ان کی والدہ یہ جن کا یہ خواب ہے اگر وہ فوت شدہ ہیں یا کوئی بھائی فوت شدہ ہے یا کوئی والد فوت شدہ ہیں، تو یہ ان کی طرف سے کوئی ایسی نیکی کریں گی جو انشاءاللہ ان کو پہنچے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار اس کو اگر آپ پانی پلانے کا بندوبست کرتے ہیں، اگر آپ اس کی پیاس بجھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، نیکی رکھی ہے۔ تو ان کی زندگی خود اپنے لیے بھی خیر کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث، انشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اس کے مثبت نتائج اپنے دین میں بھی دیکھیں گی اور دنیا میں بھی خیر و برکات کے حوالے سے دیکھیں گی۔ اور اگر کوئی ان کا فوت شدہ والدہ یا والد فوت شدہ ہیں تو ان کی دعائیں اور ان کی طرف سے کیے گئے اعمال ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھنے والے آگے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں بار بار اپنی موت نظر آتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ دیکھیں، جس کو یہ خواب آیا ہوگا وہ تو ڈر گیا ہوگا، ڈر گیا، بالکل۔ اور یہی پیغام ٹی وی کرتا ہے کہ یعنی لوگوں کے وہ جو ڈر اور خوف
جو خوابوں کی وجہ سے یا جیسے سوالات کے ذریعے سے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں اپنی عدم علم کی وجہ سے، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے. تو پیغام ٹی وی قرآن و سنت کی نصوص اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی تعبیر آپ کو دے گا، ایسا جواب دے گا کہ جس سے آپ کا وہ خوف زائل ہوگا انشاءاللہ. اور کسی ایک شخص کی اگر وہ خوف ہم زائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کتنی بڑی یہ کامیابی ہے. جیسا کہ یعنی کسی نے خودکشی سے اگر کوئی بچ گیا آپ کے سوال کا جواب سن کر، تو آپ نے ایک شخص کو نہیں بچایا، آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہاں پر اگر یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بار بار مر رہے ہیں، تو یہاں پر پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. بار بار مرنا مطلب پہلے مرا ہے پھر زندہ ہوا ہے پھر مرا ہے نا. بار بار موت کا مطلب یہ ہے مرا پھر زندہ ہوا پھر مرا پھر زندہ ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کی سر بلندی کا کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ بات سامنے آئی. یہ دین کی سر بلندی کا کام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ان سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے صحابہ کرام کو یا یہ جو میرے ساتھی ہیں ان میں سے کئی لوگوں کے پاس جہاد کے لیے سواری نہیں ہوتی، میں نے ان کو سکھانا ہوتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو میں ہر سریے میں ہر غزوے میں پہلی لائن میں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کئی دفعہ چند غزوات میں خود شریک ہوئے اور بہت سے سرایہ کہ جس میں دوسروں کو کمانڈر اور لیڈر بنا کر بھیجا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے بیٹھ کر آپ نے صحابہ اکرام کو جہاد کی دین کی باتیں سکھانی ہیں اور اتنا وقت بعض دفعہ نہیں نکلتا تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر غزوے میں شریک ہوں، ہر سریے میں شریک ہوں، پہلی لائن میں کھڑا ہوں، اور خواہش یہ ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ، میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ بار بار زندگی اور موت ہے. اور ہو کس کے لیے رہی ہے؟ میدان جہاد میں. کس لیے؟ تاکہ دین جو ہے نا وہ اس کی سر بلندی ہو، دین اسلام جو ہے وہ سر بلند ہو. تو یہ بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ، پریشانی والی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ موت کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود کو یا کسی کو فوت ہوتا ہوا دیکھے تو یہ حقیقت میں موت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے. اور وہ اچھی حالت ہوگی انشاءاللہ. اور پھر اس کے اندر جو عمر کی درازی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر زندگی کے نشیب و فراز، بعض دفعہ مالی معاملات ہیں، بعض دفعہ صحت کے مسائل ہیں. ہوتا ہے نا انسان ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں پھنس جاتا ہے. لیکن یہ جو بار بار موت اور زندگی ہے نا، یہ ہر رکاوٹ کو عبور کرنے اور اس میں سے نکل جانے کا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو اچھا خواب ہے. اچھا، عمومی طور پہ جب ایسی صورتحال بندہ سوچتا بھی ہے کہ یار یہ تو بڑی ڈراؤنی بات ہوگی، لگتا ہے کہ خطرناک بات ہوگی، لیکن آپ نے ٹوٹلی ڈیفرنٹ بتایا اس کے بارے میں. ٹوٹلی ڈیفرنٹ. ٹھیک. آگے خواب میں پوچھا گیا ہے کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں، الحمدللہ امید سے بھی ہوں، مجھے خواب میں سانپ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگین یہ ایسا خواب ہے کہ جس کو پریگننٹ خاتون خاص طور پہ سن کر تو بہت زیادہ ڈرے گی. لیکن یہ خواب اگر حاملہ خاتون اس طرح سے دیکھے کہ سانپ نظر آ رہے ہیں، ایک تو وہ نفسیاتی کیفیت کہ اس طرح ان ایام میں عورت پر طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ معاملہ اگلا بچے کے ڈیلیوری کا، وہ کئی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ اب ڈیلیوری ہوگی، میں بچوں گی نہیں بچوں گی، ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، باڈی کیمیکلز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ایک نا خوف کی کیفیت ہوتی ہے مبتلا اس کے اندر عورت. تو ان نفسیاتی جو اثرات ہیں وہ خواب کے اندر ظاہر. کیوں؟ سانپ کا دیکھنا یہ بھی خوف کی علامت ہے، اور وہ ایک خوف کے فیز سے گزر رہی ہے. بلکہ ہر سانپ ڈسنے والا بھی نہیں ہوتا، نقصان پہنچانے والا. اب یہ پہلا وہ نفسیاتی کیفیت ہے. اور دوسرا یہ پر امید رہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا. سانپ دیکھے ہیں، کسی سانپ نے ڈسا ہی نہیں، نقصان کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک عملی مثال یعنی کچھ دیر پہلے ہوئی بھی ہے. یعنی ایک خاتون نے اس طرح بتایا کہ مجھے نا خواب کے اندر سانپ نظر آیا، میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے، وہ سانپ مرا نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں سے ایک اور سانپ نکل آیا. اب وہ خاتون، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر، وہ کہتی کہ 50+. میں نے کہا آپ کی کوئی بہو یا آپ کی بیٹی
اس وقت کوئی پریگننٹ کوئی اس طرح کا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ بالکل موجود ہے، میری بہو جو ہے وہ الحمدللہ پریگننٹ ہے۔ تو سانپ میں سے سانپ نکلا ہے، گویا کہ بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ آگے ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے پھر کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہم نے ڈاکٹر سے بھی کنفرم کیا ہے، بیٹا ہی بتایا انہوں نے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اچھا خواب ہے، اس میں پریشانی والی بات اچھا یزمانی صاحب، اس میں اگر سانپ کا کلر بھی آ جائے ڈیفرنٹ کلرز کے، اگر سانپ بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، پہلی اور پریگننٹ بھی ہو خاتون، انشاءاللہ وہ بیٹا ہوگا۔ اور اگر وہ گولڈن کلر کا ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ اپنے معاش، پیسہ، دولت، اور خاص طور پہ اگر بہت بڑا اژدہا ہو، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی دولت کی طرف اشارہ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا جو زہر ہے وہ دولت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں پر یہ جو حاملہ خاتون ہے، جی، جب یہ بیٹا پیدا ہو، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے، بس وہ نہ اس کو دم ضرور کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور آخری دونوں قل پڑھ کے دم ضرور کریں، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے نا، بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ لیں، اور قل اعوذ برب الفلق یہ 3 دفعہ، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے بچے کو پھونک ماریں، اور ولادت سے عقیقے تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ بیٹا بھی پیدا ہوگا، اور پھر نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، اور شیطان کے کچوکوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے نقصان سے یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا نارملی آپ اس طرح اتنی ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہوتے، آج کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن کوئی خاص چیز جو آپ کو محسوس ہوئی ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی لوگوں کی جب پریشانی، اب یہ خواب، یہ پریگننٹ خاتون ہے، نہ جانے ان پہ کیا کیا، بعض دفعہ اگر اس کیفیت میں آدمی پریشانی ذہن پر سوار کر لے تو خدا نخواستہ وہ یعنی بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جب ذہنی طور پہ بہت زیادہ۔ اور ویسے تو بھی میں ڈپریشن بہت ہوتا ہے ہمارے جو ناظرین ہیں نا، ان کے اندر اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور اس لیے یعنی ہمارا جیسے ہمارا پورا سیگمنٹ بھی تھا، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ کی عطائیں جاری رہیں، ہماری عطائیں جاری رہیں گی، تو انشاءاللہ یہ دونوں طرف کا ہے کہ آپ پیغام ٹی وی سے تعاون کرتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ اتنے خوفناک اور خطرناک قسم کے جو خواب ہیں ان کی اچھی تعبیریں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ملتی رہیں، اور معاشرے سے خوف و ہراس ختم ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا خوبصورت میسج جو کہ یزمانی صاحب نے جاتے جاتے بھی دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بڑا شکریہ ادا کروں گا قاری عثمان یوسف صاحب کا۔ قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے بات کی پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ یہ تعاون آپ کو آخرت میں بتائے گا کہ وہ آپ اپنے لیے ہی تعاون کر رہے تھے جو آپ نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔